حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان میں قوم لوط کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بڑا عمومی عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور ان کے حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کے سدوم شہر میں آباد ہو گئے۔ یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہگیروں کو لوٹتے اور مجلسوں میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود بھی وہی برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار و عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال میں بھی نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا۔ لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو دور کی بات بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جو صاحب عقل و بصیرت ہوں گے باعث عبرت و نصیحت اور مثال بنا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس جانے کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان یعنی کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے، اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ تو لوط نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں۔ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعہ میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز
نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر گرا دیا اور ان پر پتھر کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے حضرت کچھ لوط دور علیہ نہیں۔ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو انہوں نے آپ کی دعوت اور نصیحت پر کان نہ دھرا اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے، بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا اور ان کو کمزور سمجھا اور ان سے مذاق کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب اس بے عقل قوم کا یہ جواب تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا اور کافروں کو ان کے گھروں میں لیٹنے پر مجبور کیا اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بڑے بیہودہ کام اور بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مذکورہ بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہگیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، برے کام کرتے اور بری باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرہ بر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ وہ نہ تو اپنے غلط کاموں سے باز آئے اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوئے، اور نہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان پر سخت عذاب بھیجا۔